پہلے پارے میں سب سے مشکل الفاظ، پہلا پارہ یعنی سورۃ البقرہ کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر کہہ لیں یا پہلا پارہ کہہ لیں، اس کو جز اول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر سب سے مشکل جو الفاظ ہیں آج وہ آپ کو سکھانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ سیکھیں گے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہ بتائے ہوں، اور میں گارنٹی دے کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی ہے تو آپ کو یہ والی غلطیاں کبھی زندگی میں نہیں آئیں گی، اگر میرے بتائے وہ طریقے سے آپ نے پڑھ لیا تو۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں، آؤٹ آف کنٹری کے جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ اگر اپنی بچوں کو پڑھوانا چاہتے ہیں، خود قرآن پاک تجوید کے ساتھ مکمل کرنا چاہتے ہیں، نماز سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو ان کو صرف قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، قرآن پاک بھی سکھایا جاتا ہے تجوید کے ساتھ، نورانی قاعدہ اور ساتھ ساتھ دعائیں، مسنون دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، یہ ساری دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں، کلمے بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر میں نے اسکرین کے اوپر دیا ہوا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ یہاں سے وَإِذْ، واو زبر وا، حمزہ زیر رال، اذ، وَإِذْ، جیم زبر جا، عین زبر لام عل۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات بتانا بھول گیا، یہ سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 66 ہے، یعنی 65 پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ 66واں پارٹ ہے، اور 124 آیت جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آج انشاءاللہ عزیز 124 آیت کمپلیٹ کریں گے، 124 آیت مبارکہ کمپلیٹ کریں گے۔ آپ نے تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے۔ جیم زبر جا، عین زبر لام عل، جعل، نون زبر لام نل، جعل نل۔ ایک تو جیم کے بعد جو عین ہے، اس عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، جعل نہیں پڑھنا، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عین کی آواز آنی چاہیے۔ جعل، نون زبر لام نل، نون کے بعد الف ہے، پھر الف ہے، دونوں الف کو چھوڑ دیں گے، نون کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ اب اس کے بعد ہے با، با زبر یا، بائی، تا زبر تا، بیتا، جعلنا البیتا۔ یہاں پر یہ جو یا ہے یہ یا لین ہے۔ ابھی تک آپ کو میں بتا رہا تھا، جتنی ویڈیوز پہلے مطلب گزری ہیں 2 دن پہلے، ان ویڈیوز کے اندر حروف مدہ کے بارے میں آپ کو بتایا میں نے۔ اب یہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں یا لین، کیونکہ اس لفظ کے اندر یا لین ہے۔ آپ نے سمجھنا ہے یا لین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یا مدہ کا مطلب ہوتا ہے حروف کو، یعنی یا کو لمبا کر کے پڑھنا، مد کا مطلب لمبا کرنا ہوتا ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا تو اس لیے اس کا مطلب ہے یا کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یا لین کا مطلب ہے یا کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اب یاد رکھیے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا مدہ نہیں ہوتا، یا لین ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یا لین کی تعریف ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، یعنی اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ با زبر یا، بائی، بے نہیں کرنا، بائی، ٹھیک ہے۔ تا زبر تا، بیتا، میم زبر ما، سا زبر الف سا، مسا۔ سا کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو سا پڑھا جاتا ہے، سا سا، اس طریقے سے۔ با زبر با۔ اب یہاں پر بعضوں کا لوگ با کو پڑھتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو اندر کر دیتے ہیں، با پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے با پڑھا جاتا ہے یا با پڑھا جاتا ہے، غلط طریقہ ہے۔ دونوں ہونٹوں کو اندر نہیں کرنا، دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ یعنی جو اندر گیلا رہتا ہے ان کو آپس میں ٹچ کریں گے، ملائیں گے تو با پڑھا جائے گا۔ مثابا، با، اس طریقے سے نارمل طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے تا، 2 زبر لام، تل، لام زیر لی، تلی، 2 زبر کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے لیکن بغیر غننے کا ہو رہا ہے، آپ کو میں نے پیچھے بتا چکا ہوں، ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا۔ اب اس کے بعد ہے لام کو نون سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں لام ہے اس کو چھوڑ دیں گے، لام زیر نون لن، نون زبر الف نا، لن نا، سین زیر سی، لن نا سی، واو زبر وا، حمزہ زبر میم ام، نون 2 زبر نن،
وَأَمْنًا. اب یہاں پر اگر آپ وقف کریں گے تو الف پڑھا جائے گا، یعنی دو زبر ہیں، ایک زبر کو الف سے بدل کر پڑھیں گے. سادہ لفظوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الف پڑھا جائے گا. اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو یہاں پر واو ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں واو کے اوپر شد نہیں ہے، لیکن ہم اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو غنہ بھی کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے. ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ وَأَمْنًا اس طریقے سے. اگر نہیں ملائیں گے تو پھر وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا اس طریقے سے پڑھا جائے گا. واو زبر تا، وت تا زبر تا، وتا. اس کے بعد جو لائن ہے اس لائن کے بعد آپ کو میں، بلکہ اس لائن میں بھی ہے، بہت ہی زبردست الفاظ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. بہت ہی مشکل الفاظ ہیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا. توجہ سے سننا ہے آپ نے. واو زبر تا، وت تا زبر تا، وتا. خوا زیر خی، وتاخی. ذال پیش واو ذو. یہ ذال ہے، بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کا مخرج زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے. ذال ذال. آگے واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. وَاتَّخِذُوا اس طریقے سے. میم زیر نون من. اچھا یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، نون پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یہ نون نہیں پڑھا جائے گا. جب میم کو میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں نون کو چھوڑ دیں گے. یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، ادغام یرملون. ادغام یرملون کی تعریف آپ کو میں نے کیا بتائی تھی؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. اب یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میم پڑھا جا رہا ہے، جو کہ میم آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا اور غنہ کے ساتھ ہوگا، بغیر غننے والا ادغام نہیں ہے. میم اس طریقے سے. قاف زبر الف، قا میم زر می، مقامی اس طریقے سے پڑھا جائے گا. قاف حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے بھی پڑھیں گے. نیکسٹ والی آیت پہ چلتے ہیں، یعنی دوسری لائن پہ اس ویڈیو کی. اب یہاں پر دیکھتے ہیں حمزہ زیر با اب، را کھڑا زبر را، اب را. حمزہ کے بعد با ہے، با کے اوپر جزم ہے. جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم ہو تو وہ ساکن ہوتا ہے. جزم اور پیش کی پہچان آپ نے کرنی ہو تو کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیں جزم کی پہچان یہ ہے کہ یہ جیسے انگلش میں سی ہوتا ہے ویسے ہی لکھا جاتا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ انگلش کا سی الٹی سائڈ سے لکھا جاتا ہے اور جزم جو ہے یہ سیدھی سائڈ سے ایسے اینگل بنا ہوا ہے، اور آگے گیپ جیسے سی میں ہوتا ہے ویسے ہی یہ گیپ ہے. اس طریقے سے یہی آپ کی پہچان ہے، اس کی جزم کی پہچان ہے. اور نیچے والا جو اس کا اینگل ہے یہ بڑا نہیں ہوتا. پیش کے اندر نیچے والا اینگل بڑا ہوتا ہے اور اوپر گیپ نہیں ہوتا، بالکل سرکل ہوتا ہے، جیسے میم کے اوپر پیش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب با ساکن ہے، اس میں کلکلا کریں گے اب اس طریقے سے. را کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں ابراہیمہ، ایسا نہیں پڑھنا. ابراہیمہ، ہیما، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ. جس حلق سے یہ ہا، یہ جو دو آنکھوں والا ہا ہے، عام طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جس کے دو سائڈیں گول دائرے بنے ہوئے ہیں، تو یہ ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس حلق سے ادا ہوتا ہے جس حلق کا تعلق سینے سے ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں. میم زبر ما، ابراہیم، ابراہیم. میم پیش مو، صاد زبر لام، صل، لام دو زبر لن، صلن، مصلن. لام کو جب یہاں ملا کے پڑھیں گے تو پھر مصلن نہیں پڑھیں گے. لام کو واو سے کنیکٹ کریں گے، ادغام یرملون ہوگا اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا. ادغام کا ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا. مصلن، واو کے اوپر زبر ہے، اور یہاں پر یاد رکھیے گا اگر یہاں پہ آپ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، ملا کے نہیں پڑھنا چاہتے، تو اس صورت میں لام کے اوپر دو زبر ہیں، ایک زبر کو کھڑے زبر کے ساتھ بدل دیں گے. مصلا. آگے یا ہے، یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وقف کریں گے تو مصلا، وقف نہیں کریں گے تو، 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 اس طریقے سے. واو زبر وا، 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 واو زبر وا،
आइन ज़बर आ, हा ज़ेर दाल हिद, आहिद, नून ज़बर अलिफ ना, वाहिद ना। आइन को अपने मखरज से अदा करना है, वा, इसको वा आ नहीं पढ़ना, इस गलती से बचना है आपने। और इसके नून के बाद अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है, इस मद को मद मुनफसिल कहा जाता है। एक बल्कि तीन अलिफ, अढ़ाई अलिफ और तीन अलिफ के बराबर इसको आप लंबा करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद है हमजा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, लाम के ऊपर मद है, इस मद को मद मुनफसिल कहा जाता है। अढ़ाई से तीन अलिफ के बराबर आप इसको लंबा करके पढ़ सकते हैं। लाम के बाद जा है, इस या को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद है हमजा ज़ेर बा इब, बा हुरूफ कलकला में से है। हुरूफ कलकला जब साकिन हो तो कलकला होता है, यहाँ पे बा में कलकला करेंगे। रा के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मकदार लंबा करके पढ़ेंगे, इब्राहीमा, इस तरीके से। वाउ ज़बर वा, हमजा ज़ेर सीन इस, मीम खड़ा ज़बर मा, व इस्मा। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सीन के बाद ये मीम है। कुछ लोग समझते हैं कि ये हा है, ऐसा नहीं है, ये मीम है सीन के बाद। व इस्मा, इस तरीके से आपने पढ़ना है। आइन ज़ेर या री, लाम ज़बर ला, व इस्माईला। यहाँ पर हमजा ज़बर नून अन है, नून साकिन के बाद ता आ रहा है जो कि हरूफ इख्फा में से है। नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से आ रहा है, तो यहाँ पे गुन्ना करेंगे एक अलिफ की मकदार। हरूफ इख्फा आपको पहले बता चुका हूँ, तारीफ फिर बता देता हूँ। नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर हरूफ इख्फा जो 15 आपको मैंने बताए थे, उन 15 हरूफ में से कोई हर्फ आएगा तो गुन्ना होगा एक अलिफ की मकदार। नून साकिन के बाद आएगा तो नून साकिन का इख्फा होगा, नून तनवीन के बाद आएगा तो नून तनवीन का इख्फा होगा। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की नून को तनवीन कहा जाता है। अब यहाँ पर यह मुश्किल लफ्ज़ है, इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। तो ज़बर हा, ता, हा ज़ेर ही, ताही, रा ज़बर अलिफ रा, ताहीरा, इस तरीके से पढ़ना है। ताहीरा, ता हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ा जाएगा। इसका मखराज जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ों से लगे और जुबान ऊपर की तरफ उठे तो ता पढ़ा जाता है, ता ता, इस तरीके से। अब इसके बाद है ये वाली जो लाइन है, इसमें मुश्किल से मुश्किल अल्फाज है, आपने तवज्जो से सीखना है। बा ज़बर या बाई, बा के बाद जो या है ये या लीन है, इसको लंबा करने की जरूरत नहीं, या लीन को लंबा नहीं किया जाता। बाई बाई, इस तरीके से पढ़ना है। ता ज़ेर ती, या ज़बर या, बाई ती या। अगर आप इसको पढ़ेंगे बैती अलिता तो ता के बाद जो या है ये छूट जाएगा और तर्जमा चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, या को क्लियर करना है, अपने मखरज से अदा करना है। बैतिया, बैतिया, बैतिया लित्ता, इस तरीके से। लाम ज़ेर ता, लित्ता, ता ज़बर अलिफ ता, लित्ता, ता हुरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा। और ता के बाद अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है, इस मद को मद मुत्तसिल कहा जाता है। मुत्तसिल का मतलब होता है मिला हुआ, यानी दो अलिफ के बाद हमजा मिला हुआ हो, यानी साथ साथ हो, तो उसको मद मुत्तसिल कह जाते हैं। एक ही लफ्ज में हो तो मद मुत्तसिल कहा जाता है। मद मुत्तसिल की मिक़दार 3 अलिफ के बराबर, आप इसको लंबा कर सकते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है, लित्ताई, इस तरीके से पढ़ना है। फा ज़ेर या, फी, नून ज़बर ना, फी ना, लित्ताइफीना, फा के बाद या मद्दा है, एक अलिफ की मकदार, इसको लंबा करके पढ़ेंगे। इसके बाद है वाव ज़बर लाम, वल, वाव को जब लाम से मिलाएंगे तो बीच में अलिफ को छोड़ देंगे। ये तीनों वर्ड जो है मुश्किल हैं, चारों। एक ये था और तीसरा चौथा 1 2 3 और 4, यानी 4 लफ्ज। ठीक है, इसको आप पढ़ाने का तरीका जिस तरीके से आपको मैंने समझाया वैसे प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद है वाव ज़बर लम वल, आइन खड़ा ज़बर रा, वल रा, आइन को अपने मखरज से अदा करना है। काफ ज़ेर की, फा ज़ेर या फी, वल रा की फी, नून ज़बर ना, वल रा की फी ना, फा के बाद या मद्दा है, एक अलिफ की मकदार, इसको लंबा करके पढ़ेंगे। वाव के बाद अलिफ है, लाम है, फिर रा है, तीसरे नंबर पे रा है। हमने क्या करना है, अलिफ और लाम को छोड़ देंगे,
واو کو ڈائریکٹ را کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. کیسے؟ واو زبر را، ور ور، اس طریقے سے. را پیش کاف، رک، کاف زبر کا، رک کا، ور رک کا. واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، ور رک کا، اس طریقے سے پڑھنا ہے. کاف کے بعد عین ہے، عین کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد سین ہے. عین کو ہم نے سین کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ کرنا ہے، الف اور لام کو چھوڑ دیں گے. عین زیر سین، عس، سین پیش سو، ورک عسو. عین کو اپنے مخرج ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے جیم، جیم پیش واو، جو. یہ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. دال زیر دی، سجودی. جب یہاں پہ وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا، وقف نہیں کریں گے تو دال کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دال کے نیچے زیر ہے اور جو بھی حرکت ہوگی آخری حرف کے اوپر وہ پڑھی جاتی ہے. یہاں پر زیر ہے اس لیے اس کو زیر ہی پڑھا جائے گا. وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اس لائن کو لہجے میں. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جب بھی لہجے میں نہ پڑھا جائے تو ایک ہمارے بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹ ہیں اور ریگولر میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. باقی ویسے تو بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ان کا نام ہے اشرف خان. تو وہ جب بھی ویڈیو دیکھتے ہیں ساتھ کمنٹ بھی کرتے ہیں، کمنٹ کرنے کے بعد دل سے دعا بھی دیتے ہیں. تو ان کا نام لینا ضروری تھا، اس لیے میں نے کہا کہ ساتھ ان کا بار بار یہی سوال ہوتا ہے کہ سب بعد میں لہجے میں بھی پڑھا کریں. تو ان کی فرمائش پہ ان کے جو انہوں نے بار بار میسج کیے تو اس لیے میں لہجے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے، ان کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، کیونکہ وہ پرانے میرے ساتھی ہیں. اگر میرا یہ میسج سن رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. یہاں سے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی ہے، آپ کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہوا ہے، ایک تو کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دوسرا آپ لوگوں سے گزارش ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام اپنے جاننے والوں میں شیئر کریں. فیس بک پہ، واٹس ایپ کے ذریعے، واٹس ایپ لنک کے ذریعے، واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس لگائیں تاکہ لوگ دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس شیئر کیے ہوئے ایک ایک لفظ کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. چاہے آپ اس دنیا میں ہیں تب بھی ملے گا، اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی آپ کو ملتا رہے گا. تو ایسے صدقہ جاریہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.